سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن سنجری علیہ رحمۃ اللہ الکوی کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف ملا، اور جب آپ مدینہ منورہ پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ پیغام ملا، اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ الہند اجمیر تشریف لائے۔ آپ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک ہلکا بگوش اسلام ہونے لگے، گویا فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے۔ اب یہاں جو کافر راجہ تھا، اس کا نام پرتھوی راج تھا، اس کو بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے یہاں کے سب سے بڑے خطرناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت کے لے کر خواجہ صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ اب مسلمان گھبرائے، مسلمانوں کا جب خواجہ صاحب نے اضطراب دیکھا، کنفیوژن دیکھی، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے گرد ایک حصار کھینچا، اور اب حصار کھینچ کر حکم دیا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار اس مبارک حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے۔ ذرا غور کیجئے کیسا منظر ہوگا کہ مسلمان اس زمانے کے ایک حصار کے اندر موجود ہیں اور ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر مسلمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مگر وہ حصار کھینچا ہوا خواجہ غریب نواز کا تھا۔ وہ سانپ جو تھے اس حصار کے قریب آتے اور جل کر قریب آ کر مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب آتے ہی اس کے سارے شعبدے غائب ہو جاتے۔ اب اس کا بس نہ چلا، غصے سے پیچو تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا ایک مرگ چھالا یعنی ہرنی کے چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا یکدم بلند ہو گیا، گویا آسمان پر اڑنے لگا۔ مسلمان گھبرائے کہ نہ جانے اب اوپر جا کر اس نے کیا کرنا ہے، اوپر جا کر کون سی اس نے شعبدہ دکھانا ہے، مگر خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا رہے تھے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، آپ خود اوپر تشریف نہیں لے گئے، بلکہ اپنی نالین شریف کو، اپنے چپل مبارک کو حکم دیا۔ حکم پاتے ہی وہ نالین بھی تیزی سے اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑا تڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اب اس جادوگر کو جو مسلمان ہو گئے تھے خالی نہ چھوڑا۔ اولیاء کرام کی یہی تو شان ہے کہ جس کو نوازتے ہیں خوب نوازتے ہیں۔ اس در سے آج بھی جھولیاں بھری جا رہی ہیں۔ وہ خواجہ غریب نواز کے در سے وہ کیسے واپس جا سکتا تھا؟ آپ نے اس کا نام اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب کی نگاہ فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گویا غیر مسلم کو مسلمان بھی کیا اور مسلمان کر کے اللہ کا ولی بھی بنا دیا۔